بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جب آپ کی وفات ہوئی تو ترکے میں کرنسی کے مد میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گول سونے کا کچھ باری سا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 ماشے کے برابر ہوتا، اور اسی وقت ایک ماشا پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا ہے۔ 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کے سلے تک موجود تھے۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئی۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی 4 ازواج حیات تھے۔ 41 اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا تھا۔ آپ کے ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئی۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی تھے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام سے پہلے ہی تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ ان کا نام زمانے جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ وہ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھی جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام تبدیل فرمایا عبد الکعبہ، اور ایک روایت کے مطابق عبد عمر کی جگہ ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ ان کے والد کا نام شفا تھا۔ ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ یہ ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئی۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش 30 سال تھی۔ عمر میں اللہ کے رسول سے 10 سال چھوٹے تھے۔ قریشی تھی۔ ان کا حسب نسب چٹی پش پر جا کر اللہ کی رسول سے مل جاتا۔ عبد الرحمن ابن عوف 10 مبشرہ میں سے تھے اور شروع ہی سے پاکیزہ نفس انسان تھے۔ اپنے سلامت روی کی بدولت زمانہ جاہلیت ہی میں شراب چھوڑ دی۔ ان کے والد عوف تاجر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے یمن گئی تھی کہ راستے میں ان کی دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی والدہ شفا بنت عوف اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئی اور ہجرت بھی کی۔ اللہ کے رسول کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی اپنے والد کے طرح تاجر پیشہ تھے۔ ان کا خاندان بنو زہرہ کثرت تعداد اور دولت و ثروت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کے مناسب حرم میں کوئی منصب نہ مل سکا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن بعد میں واپس مکہ آ گئی اور 13 نبوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار، تجارت، ہر چیز، حتیٰ کہ بیوی بچی بھی مکہ میں چھوڑ کر آئے۔ یہاں پہنچے تو بالکل خلاش تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی اور حضرت سعد بن ربیع کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال ایثار سے کام لینا چاہا، لیکن سیدنا عبد الرحمن کی بے نیاز اور غیور طبیعت کی شکریہ کے ساتھ ان کے پیشکش نامنظور کی۔ حضرت سعد کا کہنا تھا کہ میں مدینہ کی امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں، 2 بیویاں ہیں، میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے۔ مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ حضرت سعد نے کہا، بنو قینقاع کا بازار بڑا مشہور ہے، یہ بازار البقیع کی بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ صبح سویرے بازار گئی، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل فنیر اور گئی تھا۔ ان کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے اور سامان خرید کر فروخت کرتے۔ ایک دن ان کے لباس پر حجلِ عروسی کی بشاشت جھلک رہی تھی، یعنی زعفرانی رنگ کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، میں نے ایک انصاری عورت سہلہ بنت عاصم یہ ام ایاس بنت ابی الحصیر انس بن رافع بن عمرو القیس سے شادی کر لی ہے۔ ارشاد ہوا اس کو مہر کیا دیا۔ عرض کیا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔
فرمائے ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کی رسول کی خدمت میں 4000 درہم لے کر حاضر ہوئی۔ ان کے پاس اس روز 8000 درہم تھے۔ فرماتے ہیں میں نے 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑی ہے اور 4000 اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما اعطیت، اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام میں سے امیر ترین شخص بن گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتے تھے۔ جیسے جیسے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے چلے گئے۔ ان کی سخاوت کے بارے میں سیرت نگاروں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر جہاد کے لیے انہوں نے 500 گھوڑے 1500 اونٹ پیش کی، 2 مرتبہ 40 ہزار دینار اللہ کی راہ میں دی۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بھی دروازے پر آ گئی اور پوچھا یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا بلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتی ہی عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹنے جاتے تھے، حتیٰ کہ پوری 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتی ہے اور باقی ایک میں دوسرے تمام شامل ہے۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلایا یا تلوار سے۔ ہمارا ماننا یہ ہے اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ مسلمان بھی انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے، یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا، یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئی جزائر غرائب الہند تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے ہیں۔ ان کے برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیچتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے۔ یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔ ہم ایسی دغلی قوم ہے کہ ہم 2 روپے کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چونا بھی لگاتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے والوں کو چورا لٹیرا بھی سمجھتے ہیں، بلکہ لینے والا بھی یقین سے گیا۔ اگر 100 میں سے کوئی دکاندار سچ بولے، کوئی اس سے کچھ لیتا ہی نہیں بلکہ اسے برا بلا بھی کہتے ہیں، جو زیادہ مہنگا بیچے اس پر یقین زیادہ کیا جاتا ہے، جو ایمانداری سے کچھ سستا بیچے لوگ شک کی نگاہ سی دیکھتے ہیں اسے اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومی ترقی کرتے ہیں، لیکن جن کی آباء و اجداد نے 3 براعظموں میں اپنا کاروبار متعارف کروایا، ان سے اس بات سے ناواقف ہے۔ یہ لوگ دنیا میں 500 بڑے آئل کمپنیز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک کی نہیں ہے، جبکہ تیل پیدا کرنے والے 11 میں سے 10 ممالک عرب ہیں۔ آپ کو پاکستان کی بڑی بڑی نام نہاد فوڈ چینز اور ہوٹلز کا نام و نشان تک پاکستان سے باہر نظر نہیں آئے گا، ورنہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی پروڈکٹ ملے گی۔ ہمارا چاول اور آم تک ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینہ میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا گیا۔ وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے، لیکن ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لے جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی باری باری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے،
جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔